تم اتنا گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا، اتنا لو اسٹینڈرڈ ہے تمہارا۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں، دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ تم نے آج تک جو بھی کیا میں نے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی، ساری اولاد سے زیادہ صرف تمہیں چاہا۔ تمہاری ہر جائز و ناجائز کو آنکھیں بند کر کے پورا کیا میں نے، مگر تم نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی کمائی پہ پانی پھیر دیا۔ ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی تھی تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ایسی کون سی عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو گئی؟ طلال کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے کوٹ اتار کر صوفے پہ اچھالا۔ وہ خاموش بیٹھا ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی تمہاری ماں، مجھے اتنی ڈھیل دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب میرا قصور ہے جو تمہیں اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ آج تم ایک طوائف کو میری بیوی کے طور پہ متعارف کرواتے پھر رہے ہو۔ کون سا مارکا مار لیا ہے جو پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ شاید میں تمہارے اس سو کالڈ نکاح کو ایکسیپٹ کر لیتا اگر اس لڑکی کا کوئی حوالہ ہوتا۔ تمہاری عیاشیوں سے میں بے خبر نہیں تھا، پر تم اتنا گر جاؤ گے کہ ایک گندی اینٹ کو میرے محل میں سجانے کا خواب سوچو۔ انف ڈیڈی انف، کس نے کہا ہے یہ آپ سے؟ کس کی جرت ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں زبان کاٹ دوں گا اس کی۔ کیوں اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ غلط کہا ہے کیا میں نے؟ آج میرے مخالفین میرے سر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ طلال احمد کی بہو ایک طوائف ہے۔ بس کرتے ہیں ڈیڈی، جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اگر وہ طوائف ہوتی تو میری بیوی نہ ہوتی، بجائے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے آپ ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گھٹیا انسان کو، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کمینی حرکت وہی کر سکتا ہے۔ ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا۔ تمہاری وجہ سے سیاست میں میری پوزیشن ڈسٹرب ہوئی تو زندہ نہیں بچو گے تم۔ اور کیوں کروں میں تمہیں پروٹیکٹ؟ کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ غلط ہے کیا یہ کہ تم نے اسے کوٹھے سے خریدا تھا؟ بیوی ہے وہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، وہ ایک باعزت خاندان کی بیٹی ہے۔ آج کے بعد آپ اس کے لیے یہ لفظ یوز نہیں کریں گے۔ اسے قابو نہ آتے دیکھ کر اب کی بار طلال نے پینترا بدلا۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کو، میں ہر چیز سنبھال لوں گا، سب کچھ فکس کر لوں گا۔ اس کے بھی ابھی کے ابھی اسے طلاق دے دو، ورنہ کل کو یہ خبر اخباروں میں آ جائے گی اور میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں کھڑے کھڑے تمہیں جائیداد سے آک کر دوں گا۔ میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، بھگا کر نہیں لایا جو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں اسے۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ کمپنی آلریڈی اس کے نام پر تھی، فلیٹ پہلے سے ہی موجود تھا، کمپنی کا سارا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں محفوظ تھا، سو طلال کی دھمکی نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ وہ دنیا دیکھے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی وہ۔ طلال کی اس بار دی جانے والی دھمکی سن کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، ابھی سے سوچ لو، آر یا پار۔ ڈیڈی، اگر آپ کی وجہ سے میری بیوی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ساری عمر آپ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ اس کے سرد انداز نے طلال کا دماغ بھٹک سے اڑا دیا۔ جسٹ شٹ اپ، تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس طرح کیوں بول رہے ہیں آپ؟ سارا ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے پریشان سی اندر آئیں۔ آئیے آئیے بیگم صاحبہ، آپ بھی دیکھیے کون سا چاند چڑھایا ہے آپ کے سپوت نے۔ کیا ہوا؟ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ نکاح کر لیا ہے اس نے، وہ بھی ایک طوائف کے ساتھ،
اور کل کے اخباروں میں میری اتنے سالوں سے کمائی گئی عزت کی دھجیاں بکھر جائیں گی صرف اس کی وجہ سے۔ ان کی بات سن کر سارا گرتے گرتے بچی۔ کتنی بار بتاؤں، نہیں ہے وہ طوائف، اب لکھ کر دے دوں کیا میں آپ لوگوں کو؟ دائم کیا تم نے واقعی کیا کر دیا ہے؟ میں نے ممی نکاح ہی کیا ہے نا، کوئی جرم تو نہیں کر دیا جو آپ سب ایسے ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ ان کی بلند ہوتی آوازیں سن کر سارم بھی ادھر ہی آ گیا۔ کیوں؟ کیا یہ سب؟ کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتے تھے نا تم نیہا سے کمیٹڈ ہو، پھر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ ممی ایک بات کلیئر کر لیں، میں نیہا کے ساتھ کبھی بھی کمیٹڈ نہیں تھا، یہ سب کیا دھرا صرف آپ کا ہے۔ میری مرضی جانے بغیر آپ جا کر سب کچھ طے کر آئی، سارا قصور آپ کا ہے۔ کس نے مشورہ دیا تھا کہ اسے جا کر میرے ساتھ نتھی کر آئیں؟ اسے اس نہج پہ لانے میں صرف آپ ہی ہیں۔ میں کبھی اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، نہ آج نہ کل، میرا نکاح ہو چکا ہے، سو بہتر ہے آپ اپنی بھانجی کے لیے بھی کچھ اور سوچیں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ماں کو سب کچھ باور کروا دیا۔ طلال پانی پی کر اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے۔ میں نہیں مانتی کسی نکاح کو، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ وہ کیا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اب وہ دائم طلال کی بیوی اور طلال ہاؤس کی بہو ہے۔ آئندہ اگر میں نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ کسی کی زبان سے بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں تم سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری وجہ سے میری عزت بے شک مٹی میں مل جائے، پر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ طلال نے پھر سے پوزیشن سنبھال لی۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ شادی ہی کی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے جیے۔ کب سے خاموش کھڑا سارم بالآخر بول پڑا۔ یو شٹ اپ، بند کرو اس کی وکالت کرنا، تم پہ بھی اس کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تمہاری تو میں آج ہی سیٹ کنفرم کرواتا ہوں، ذرا بھی تم لوگوں کو خیال نہیں ہے ہمارا۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں سمیہ کو؟ کیا بنے گا نیہا کا جب اسے پتہ چلے گا؟ سارا روتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب بس کر دے ممی، تنگ آ گیا ہوں میں، یہ نیہا نامہ سن سن کے کان پک چکے ہیں میرے۔ اگر ذرا سا بھی خیال ہوتا آپ کو تو کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے نکاح کو، آج تک میں اسے گھر نہیں لے کر آیا، صرف اس لیے کہ ہماری وجہ سے آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر میں اسے یہاں لے آتا تو کون تھا جو مجھے اسے یہاں لانے سے روک سکتا تھا؟ تم اسے ایک بار لا کر دکھاؤ یہاں۔ میں اپنے گھر میں کسی گھٹیا عورت کا وجود برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بجائے ممی کی بات کا جواب دینے کے دھاڑ سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا، ساری کھڑکیاں کھول کر خود ٹیرس پہ جا کھڑا ہوا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسد کو کیسے اس چیز کی بھنک پڑ گئی۔ یہ تو واضح تھا وہ اس خبر کو طلال کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر واقعی کل کو اخبار میں خبر آ گئی تو طلال اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے عدن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری تھا، وہ جانتا تھا اب طلال کی طرف سے کوئی مارجن نہیں ملے گا۔ ساری رات بے چینی سے آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہر کوئی خاموش تھا۔ طلال بے چینی سے آج کے اخبار کا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ مینیجر نے یقین دلایا تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت دے آیا ہے، کسی اخبار میں ان کے خلاف کوئی خبر نہیں آئے گی۔ پھر بھی لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شرفو ابھی تک پیپر نہیں آیا کیا؟ ان کی بات پہ ملازم باہر سے دوڑتا ہوا ہاتھ میں آج کا پیپر تھامے آیا۔ انہوں نے بے چینی سے اخبار کھولا، ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر باقی تینوں نے بھی ناشتہ پرے ہٹا دیا۔ جب
کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولے تو بالآخر سارا نے ہمت کر کے پوچھا کیا ہوا، کوئی خبر تو نہیں آئی؟ طلال نے پیپر زور سے ساتھ بیٹھے دائم کے منہ پر دے مارا۔ ہو گئی تسلی، یہی چاہتے تھے نا تم، لو اب ڈھول سر پہ رکھ کے ناچو، کر دیا تم نے آج سب کچھ ختم۔ دیکھو لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں میرے بارے میں، جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر میرے سامنے بات نہیں کی، پڑھو کیا کیا بکواس کی ہے انہوں نے۔ اتنی سی بھی تم میں غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا میں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا دے دو طلاق، اسے جان چھڑاؤ ہماری، مگر نہیں، جب تک باپ سڑک پر آ جائے تمہیں چین نہیں آنا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، پر تم تو ہر حد پار کر چکے ہو، اور کتنا ذلیل کروانا ہے مجھے، ایک بار ہی سولی پہ چڑھا دو، جینا اجیرن ہو گیا ہے میرا، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ سارے ملازم کونوں خدروں میں کھڑے منہ پہ ہاتھ رکھے آج پہلی بار طلال کو اپنے جان عزیز بیٹے پر برستے دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کے پیپر میں چھپی ساری بکواس پڑھ رہا تھا۔ مخالفین نے احمد طلال کے اس احسن اقدام کو بہت سراہا تھا۔ طلال نے فوراً مینیجر کو فون کیا، کس کو دے کے آئے تھے پیسے؟ ساری بکواس اس میں لکھ دی انہوں نے میرے خلاف۔ میں نے کہا تھا ہر کسی کو فون کر دو، کچھ بھی نہیں چھپنا چاہیے میرے بارے میں۔ کیا سوتے ہوئے فون کیا تھا تم نے؟ کیا ہے یہ سب؟ بلیو می سر، میں خود ہر اخبار کے مالک سے ملا تھا، ایون جس کو پیسہ دیا، سب کی ویڈیو میرے پاس ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یقین اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی طلال نے فون کاٹ کر صوفے پہ اچھال دیا۔ فون بند کرنے کی دیر تھی، دڑ کال اور میسج آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے فون اٹھا کر سامنے دیوار پہ دے مارا۔ میرا دل کر رہا ہے اپنا سارا میگزین تم پہ خالی کر دوں، اگر تمہاری جگہ پہ یہاں کوئی اور ہوتا تو اسے اگلا سانس بھی نصیب نہیں ہونا تھا۔ ڈیڈی پلیز آپ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی کہا تو زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری۔ کن دنوں میں کون سی مصیبت میرے سر پہ ڈال دی ہے؟ یہ تو صرف 3 اخبار ہیں، ملک بھر کے اخباروں میں چھپی ہوگی یہ خبر، سارے جہاں کی خاک میرے سر پہ پڑ چکی ہے۔ تبھی سارا کے فون کی بیل بجی، سمیہ کی کال تھی۔ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سے نیوز چینل پہ؟ فون سارا کے ہاتھ سے گر گیا۔ ان کی بات پہ طلال نے فوراً آگے بڑھ کے دیوار میں نصب LED آن کی، تھوک نکلتے ہوئے نیوز چینل لگایا۔ ناظرین، تازہ ترین ذرائع کے مطابق ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے چھوٹے صاحبزادے دائم طلال کا خفیہ نکاح نامہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ فوری خبر جو ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق دائم طلال نے چوری نکاح کر رکھا تھا، اور ناظرین، مخالف پارٹی کے سربراہوں کا کہنا ہے کہ دائم طلال نے ایک طوائف زادی سے نکاح کیا ہے، اسی باعث اس چیز کو منظر عام پہ آنے سے روکا گیا ہے۔ تاہم کیا وہ لڑکی واقعی ایک طوائف ہے یا نہیں، اس بارے میں اب تک ہمیں کوئی اپڈیٹ موصول نہیں ہوئی۔ ہم ابھی اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں جو ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی ارسلان، آپ اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، ہمارے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے۔ دائم طلال کے خفیہ نکاح کے بارے میں مزید کون سا بیان سامنے آ چکا ہے اور کیوں اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا ہے؟ وہ لڑکی کیا واقعی ایک طوائف ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ بھی مخالفین کا دوسروں کو زیر کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی انم، ہم اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ایک طوائف زادی ہے، اسی لیے کسی کو بھی اس نکاح کی بھنک پڑنے نہیں دی گئی۔ تاہم اس بارے میں طلال احمد کا کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی، لیکن ابھی تک ان سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ بہت شکریہ ارسلان، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ جیسے ہی طلال احمد کا کوئی بیان سامنے آتا ہے ہم فوراً اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا خفیہ نکاح منظر عام پر آ چکا ہے۔ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا ملک میں تبدیلی کی جانب مثبت قدم
ملک کے نامور سیاستدان اور مشہور انڈسٹری طلال احمد کے چھوٹے بیٹے دائم طلال کا طویف زادی سے نکاح۔ ناظرین، مخالف پارٹی کے سربراہان کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ فائق لغاری کا کہنا ہے، طلال احمد کے اس اقدام سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، ہمیں اسٹیٹس اور عہدے سے بالاتر ہو کر ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ایک طوائف سے نکاح کوئی بری بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، مختلف پارٹی کے سربراہان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں جس میں فائق لغاری نے اس اقدام کو بہت سراہا ہے۔ حال میں موجود ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کو بریک پہ پاؤں رکھے بغیر بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ مختلف نیوز چینل اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ طلال دونوں ہاتھوں میں سر تھامے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کے مالک انسان نہ ہوتے تو ضرور اس وقت کسی ICU میں موجود ہوتے، لیکن اس وقت ان کا ذہن تیزی سے آنے والے لمحات کا سوچ رہا تھا۔ سر، باہر میڈیا کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ سب زبردستی اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا ہوا ہے۔ حال میں موجود ہر شخص پہ چھائے جمود کو ملازم کی آواز نے توڑا۔ تبھی نیوز کاسٹر نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ ناظرین، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے ارسلان نعیم طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ میڈیا کے کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نجی اور سرکاری تمام چینل کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آ سکا۔ نیوز چینل پہ ان کے گھر کے باہر کی مکمل فوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ رپورٹر زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔